بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس آج ہم لیسن نمبر 27 کے 3 ٹاپکس کور کریں گے، 157 158 اور 159۔ ان دونوں جو تینوں ٹاپکس ہیں اس میں یہ ایک ہی چیز بتائی گئی ہے کہ ایک جو پروفیشنل ٹیچر صرف اچھا پڑھانے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ اچھے اخلاق، ذمہ داری، انصاف، طلبہ کی جو کیئرنگ ہوتی ہے اور مسلسل اپنی بہتر پر توجہ دیتا ہے۔ یہ تینوں ٹاپکس میں یہ جو کامن چیز ہے یہ والی ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک 157 میں، دی نیچر اینڈ پرپز آف پروفیشنلزم۔ پروفیشنلزم کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیچر اپنی ذمہ داریاں، ایمانداری، اخلاق، اچھے رویے، گڈ مینر مطلب کہ اور بہترین انداز سے ادا کرے، اسے پروفیشنلزم کہتے ہیں۔ یعنی صرف پڑھانا کافی نہیں ہوتا بلکہ اچھا انسان اور ذمہ دار ٹیچر بننا بھی ضروری ہے۔ یہ پروفیشنلزم ان ایکشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے روزمرہ زندگی میں پروفیشنل رویہ دکھانا، مثلا بچوں سے اچھا برتاؤ کرنا، ساتھی جو کولیگز ہیں ان کا احترام کرنا، والدین سے اچھے انداز میں بات کرنا، اسکول کے قوانین پر عمل کرنا۔ ایک جو پروفیشنل ٹیچر کن لوگوں سے اچھا تعلق رکھتا ہے؟ یہ پروفیشنل ان ایکشن بتا دیا کہ کن لوگوں سے اچھا تعلق رکھتا ہے۔ ریلیٹنگ پیپلز، یہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ پیپلز، اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بچوں کی عزت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ ریلیٹنگ کولیگز، جو کولیگز ہوتے ہیں ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں ٹیچرز، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ ادر پروفیشنز، جو مینٹورز ہو گئے، پرنسپل ہو گئے، اسٹاف ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے۔ پیرنٹس کے ساتھ، والدین سے احترام سے بات کرتا ہے، بچوں کی پروگریس بڑھاتا ہے۔ ریلیٹنگ اسکول ان اٹس پارٹیکولر کانٹیکسٹ، اسکول کے ماحول اور اصولوں کا خیال رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے جو ٹیچر ہے اس کی ذمہ داریاں۔ یہ دو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، ایک پیسٹورل رول ہے اور ایک اکیڈمک رول۔ پہلے ہم اکیڈمک رول کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اچھا برتاؤ۔ اکیڈمک رول کا مطلب ہوتا ہے اچھا برتاؤ، سبجیکٹ پر مکمل گرفت رکھنا، اچھے طریقے سے لیسن دینا، یہ اکیڈمک رول کہلاتا ہے۔ اور پیسٹورل رول کا مطلب ہوتا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کیئرنگ کرنا۔ مثلا اگر بچہ اداس ہے، یہ شرمیلا ہے یا دوست نہیں بنا رہا تو ٹیچر اس کی مدد کرے، یہ پیسٹورل رول میں ہوتا ہے۔ آگے تو ریفلیکشن کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ٹیچر خود سے پوچھے بچے کم نمبر کیوں لے رہے ہیں، کون سا بچہ اکیلا رہتا ہے، میں سب بچوں کو کیسے شامل کروں گا، یہ ریفلیکشن ہے۔ مثال، ایک بچہ کلاس میں کسی سے بات نہیں کرتا، جو پروفیشنل ٹیچر ہوتا ہے وہ صرف پڑھا کر نہیں چلا جاتا، وہ اسے گروپ ایکٹیویٹی میں شامل کرتا ہے تاکہ اس کا کانفیڈنس بڑھے۔ آگے ٹاپک نمبر 158 ہے، دا نیچر اینڈ پرپز آف پروفیشنلزم۔ یہ ٹاپک بتاتا ہے کہ ہر ٹیچر ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ٹیچر ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، کچھ کامن چیزیں بھی ہوتی ہیں، پر یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم صرف یہ بتاتا ہے کہ ہر ٹیچر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ٹیچر نمبر 1 ہے، صرف بچوں کی کیئر پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ایک ٹیچر 2 ہے، وہ صرف پڑھائی اور مارکس پر توجہ دیتا ہے۔ اب ہم ایک سوال کرتے ہیں، کون سا ٹیچر بہتر ہے؟ دونوں مکمل نہیں ہیں۔ بہترین ٹیچر وہ ہے جو اچھی ٹیچنگ بھی کرے اور بچوں کی کیئر بھی کرے۔ اب بیلنس بھی ضروری ہے، اگر ٹیچر صرف مارکس دیکھے تو بچے ایموشنل طور پر کمزور رہ جائیں گے، اگر صرف کیئر دیکھے تو پڑھائی متاثر ہوگی، اس لیے دونوں ضروری ہیں۔ ایک ہے فلیکسیبلٹی، تو ضرورت کے مطابق اپنا طریقہ جو ہے وہ چینج کرے، یہ فلیکسیبل، دا ابیلٹی ٹو بی فلیکسیبل۔ اگر بچے سٹریس میں ہیں تو پہلے ان کی بات سنیں، بعد میں پڑھائے۔ اگر ایگزام قریب ہے تو اکیڈمک فوکس زیادہ دو۔ اگر ٹیچر کی مزید ذمہ داریاں، صرف کلاس لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ سپورٹس، سیمینار، اسکول فنکشنز، ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز ہوگی، یہ جو ہوتی ہیں اس میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ ٹیچر آئیڈینٹی، کہ اپنی محنت، اخلاق اور کام سے اپنی الگ پہچان بناتا ہے جو ٹیچر رہتا ہے، اس کو ٹیچر آئیڈینٹی کہتے ہیں۔ یہ آئیڈینٹیز مثال کے طور پر
دو میتھ ٹیچرز ہیں، ایک بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، دوسرا بہت سخت ہے، دونوں کا پڑھانے کا انداز مختلف ہے، یہی ان کی ٹیچر آئیڈینٹی ہے۔ آگے ٹاپک 159 ہے، ریفلیکٹنگ آن نوشنز آف پروفیشنلزم۔ یہ ٹاپک بتاتا ہے کہ صرف سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہونا کافی نہیں، پروفیشنل ٹیچر بننے کے لیے اور بھی بہت کچھ ضروری ہے۔ ایک اچھا ٹیچر میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ پہلا ہے سبجیکٹ ایکسپرٹائز، اپنا مضمون اچھی طرح آنا چاہیے ایک اچھے ٹیچر کو۔ نمبر 2 ہے ٹیچنگ میتھڈ، ٹیچنگ میتھڈ میں آ جاتا ہے ہر بچے کو سمجھ آنے والا طریقہ استعمال کرے، ویریڈ ایکٹیویٹی مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹی، صرف لیکچر نہ دے بلکہ کوئز، ڈسکشن، گروپ ورک، پریزنٹیشن، ویڈیوز، گیمز بھی استعمال کرے۔ کنسرن فار آل پیپل مطلب اسٹوڈینٹس، کنسرن فار آل اسٹوڈینٹس، صرف ذہین بچوں پر توجہ نہ دے، کمزور بچوں کو بھی مدد کرے۔ فیئرنیس، تمام بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرے، کسی سے جان پہچان یا پسند ناپسند کی بنیاد پر فرق نہ کرے۔ اور پروفیشنلزم کن چیزوں سے بنتی ہے؟ یہ جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پروفیشنلزم کن چیزوں سے بنتی ہے۔ پہلا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، جیسا علم بڑھانے سے، فنکشنل ڈیولپمنٹ اچھا پڑھانے سے، ایٹیٹیوڈنل ڈیولپمنٹ اچھا رویہ رکھنے میں۔ اگر ٹیچر میں کون سی تبدیلیاں آنی چاہیے؟ ایک ہے نالج میں اضافہ، روز نئی چیزیں سیکھنا، بہتر سوچ، پرانے طریقے بدلنا، بہتر طریقہ کار، ٹیچنگ اسکل بہتر کرنا، بہتر فیصلہ کرنا، اپنے کام کا جائزہ ہے۔ ایک ہوتا موٹیویشن، ہمیشہ سیکھنے کا جذبہ رکھنا۔ آسام ساگر کو فرض کریں 2 ٹیچر ہیں، صرف ایک ٹیچر صرف ٹاپ اسٹوڈنٹس کو جو پڑھاتا ہے اور دوسرا ٹیچر ہے وہ ہر بچے کو توجہ دیتا ہے، کمزور بچوں کی مدد کرتا ہے، سب کے ساتھ حساب کرتا ہے، یہی پروفیشنل ٹیچر ہے۔